بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، عزیز ساتھیوں، اس وقت میں علماء کرام کی اقتداء کی امت کو سخت ضرورت ہے۔ مقتدا کا مقام رکھنے والے علماء دن بدن دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، اور ہر سلف اپنے پیچھے خلف کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جیسے حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہنے لگے، بھئی بڑے جائیں گے تبھی تو چھوٹے بڑے بنیں گے، بڑے نہیں جائیں گے تو بڑے بڑے ہی بن کر رہ جائیں، چھوٹے بڑے بنیں گے کب؟ تو پہلی صف خالی ہوگی تو دوسری صف والوں کو پہلی صف میں جگہ ملے گی۔ تو اس لیے اسلاف جو جاتے ہیں دنیا سے تو اخلاف کو یہ سبق دے کر جاتے ہیں، ہمارے نقش قدم پر تم بھی چلو۔ اور نقش قدم کیا ہے؟ اس کا جائزہ لینا۔ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اپنی زندگی کے کسی کو نمونہ بناؤ، اپنی زندگی کا کسی ایک کو نمونہ بناؤ، یہ میرے نمونے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد صحابہ کرام کو نمونہ بنایا، سب کو، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جس کسی کی بھی تقلید کرو گے منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ تو جس طرح صحابہ کرام کو حضور نے نمونہ بنایا، اسی طرح صحابہ نے تابعین کو نمونہ بنایا، تابعین نے تابعین کو نمونہ بناتے چلے گئے۔ اسی طرح ہمارے اساتذہ، یہ ان کے اساتذہ کے نمونے ہیں، اور ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ، ہمارے مربی ہم لوگوں کو چھوڑ کر گئے، بھئی ہمارے بعد یہ لوگ۔ اب ہم لوگوں کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر کتنے فیصد ہیں۔ ہم اگر جائزہ لیں گے، ہمارے بڑوں کی خدمات جو دنیا سے چلے گئے، وہ خدمات ان گنت خدمات ہیں، ان گنت جذبات، ان گنت محنتیں، لامحدود ان کے صفات، ان کی خوبیاں تقریباً کسی بھی بزرگ کی خوبیاں بدرج اتم کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو وہ کیا تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا چھپایا، ان کی 10% لوگ جانتے ہیں یا 20% جانتے ہیں، 80% نہیں جانتے۔ اس لیے آپ عام طور پر دیکھیے کہ جب کسی کے انتقال کے بعد کوئی ان کے سلسلے میں اپنے تاثرات پیش کرتے ہیں، تو ظاہری اعتبار سے چند تاثرات جو مقررات ہوتے رہیں گے تمام کے بیانوں میں، بہت زیادہ تاثرات کا ایک مجموعہ یہ ہمارے علماء کرام کی نظروں سے اوجھل ہے، پردے میں ہے۔ تو اس لیے ہمارا کابر یہ فرماتے ہیں کہ بھئی کرنا زیادہ دکھانا کم، کرنا زیادہ دکھانا کم۔ اور ہم ایسا نہ بنیں کہ دکھا رہے ہیں زیادہ کرتے ہیں کم، ایسا نہیں۔ بڑے کرتے تھے زیادہ، دکھاتے تھے کم، اور جس کے نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ نتیجہ یہ ہوتا تھا حضرت تھانوی علیہ رحمہ کا، تنخواہ جتنا لیتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ خدمت کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کے یہاں ہم یوں کہہ سکیں کہ اللہ یہ تنخواہ بدرجہ مجبوری ہم نے لی ہے، ورنہ تو یہ ہماری خدمات ہیں، یہ ہماری خدمات ہیں جو بغیر معاوضے کے ہم نے کیا، بغیر معاوضے کے۔ اس میں دعا بھی ہے، بھئی جس وقت ہم بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، دعا کا معاوضہ لیتے ہیں، کیا میں امت کے حق میں دعا کرتا ہوں، آپ کیا کرو، اس کی بھی میٹر
مولانا اکبر شفیع صاحب ہمیشہ ایک واقعہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ کسی جگہ پر گئے اور وہاں آزو بازو مسجد کی ارتداد مرتد ہو رہے تھے لوگ، تو امام صاحب سے کہا گیا ہے کہ مصر کے فارغ تھے وہ، کہ آپ ذرا اس سلسلے میں فکر فرمائیں. تو انہوں نے فرمایا آپ اپنی خدمت بڑھائیے، ہم اپنی خدمت بڑھاتے ہیں. آپ اپنی، اب یہ تو معاوضے کی بات ہو گئی، لیکن ہمارے ہندوستان میں علماء دارالعلوم دیوبند ہو، دیگر ان کے نقش قدم پر چلنے والے اکابر، تنخواہ جو ہوتی تھی وہ آ کر ضرورت کے بقدر، ورنہ خدمات لامحدود، ان کے خدمات کا کوئی اجر نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی ثمرہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں. اس طرح لامحدود جذبات رکھنے کی وجہ سے آج بھی لامحدود جذبات باقی ہیں ان کے، انہی کے اقوال پر آج بھی ترغیبات دیے جاتے ہیں، انہی کے اقوال پر ترتیب بنائی جاتی ہے، انہی کے اقوال کو بیان کیا جاتا ہے، تربیت میں بھی، تزکیہ میں بھی، تعلیم میں بھی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے اقوال جو نکلے ہوں گے، جبکہ مجمع بہت مختصر تھا، لیکن اس نے مختصر مجمع میں اللہ تعالیٰ نے تا قیامت فیض جاری کر دیا. حضرت تھانوی کے خطبات میں لکھتے ہیں، کہیں 125، کہیں 70، کہیں 80، کہیں 120، کہیں 250، بہت زیادہ مجمع 250. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں آج بھی اور قیامت تک بھی، جب تک علماء دیوبند رہیں گے، ہر معاملے میں تھانوی کی بات بولتے رہیں گے، تھانوی کے ملفوظات بولتے رہیں گے. حالانکہ اتنے محدود مجمع میں ان کا بیان ہوتا تھا، لیکن لامحدود عزائم کے ساتھ، لامحدود نیتوں سے. نیت میں محدود نہیں کہ اللہ آج یہاں میں بول رہا ہوں، یہ بات آگے بھی چلے گی، آگے بھی چلے گی، آگے بھی چلے گی، آگے بھی چلے گی. ہلم جرن الی یوم القیامہ. تو اس لیے ہم لوگ ماشاءاللہ مکتب میں بیٹھ کر، مکتب پڑھاتے پڑھاتے ہم اپنے بچوں کو عالمی بنا سکتے ہیں. مکتب میں بیٹھ کر پڑھاتے پڑھاتے ہم اپنے بچوں کو عالمی بنا سکتے ہیں. عالمی بنانے کے لیے عالم میں پھرا ہوا ہونا کوئی ضروری نہیں. حضور خود عالم رحمت للعالمین تو ہیں. آپ کون سے عالم کو گئے؟ بعثت الی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. کافۃ للناس میں کتنے کافۃ للناس کو گئے آپ؟ حجاز سے باہر تو آپ کا نکلنا نہیں ہوا، لیکن آپ کی باتیں، اسی لیے کہا جاتا ہے جب بھی دیکھو مسجد تو مسجد دیکھتے فوراً کیا کرو؟ مسجد دیکھتے درود شریف پڑھا کرو. کیوں؟ کہ حضور کی محنت یہاں بھی پہنچ گئی، حضور کی محنت یہاں بھی پہنچ گئی، حضور کی محنت یہاں بھی پہنچ گئی. جہاں جہاں دیکھو مسجد، پورے عالم میں ہے کہ نہیں مساجد؟ تو پورے عالم میں حضور پہنچے نہیں، کیونکہ حضور کی فکریں، حضور کی باتیں، حضور کی دعوت پہنچ گئی. تو اسی طرح حضرت اس کے ایک نمونہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مشائخ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اکابر جتنے بھی ہیں، وہ ان کی باتیں پہنچ گئی. کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ کیسے پہنچی؟ وہ اس طور پر ان کے جذبات، ان کی نیتیں، ان کے اخلاص. معاوضہ نہیں، معاوضہ اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس کا تصور رکھنا چاہیے. تو اس کے لیے ماشاءاللہ آپ حضرات مستقل ایک فکروں کے ساتھ، اپنے دینی خدمات کے ساتھ تو ساتھ یہ بھی، جیسے یہ احباب تجارت وغیرہ کرتے ہیں، تو ہمارے اکابرین کا منشا بھی یہ ہے کہ ہم مستغنی ہو جائیں، خود کفیل ہو جائیں کسی ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے. دھیرے دھیرے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھئی دھیرے دھیرے تنخواہ اپنے ایسا انتظام کرنا شروع کر دو، آپ خود اپنے ذات سے کفیل ہو جاؤ. آپ خود اپنی ذات سے، پھر جو خدمات ہیں وہ خدمات کرتے رہو، فری کرتے رہو. تو حضرت مفتی سعید صاحب 32 سال کی تنخواہ دارالعلوم دیوبند کو واپس لوٹا دیے.
کتنے سال کی تنخواہ؟ 32 سال کی تنخواہ دارالعلوم دیوبند میں کیا کر دی؟ ہمارے بعض اسلاف کی نصیحتوں میں یہ، ارے بھائی کم از کم اتنا کرو کہ جتنی تنخواہ تم لیتے ہو اتنی امداد کرا دو۔ مسجد سے ہم لوگ تنخواہ لے رہے ہیں، مثلا 1.25 لاکھ روپے ہمارا سالانہ بنا، تو ہم کیا کریں؟ مسجد کو ایسی تشکیل کریں کہ 1.25 لاکھ روپے مسجد کو پہنچ جائے ہماری طرف سے، چاہے ہماری تشکیل سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے مکافات بنا دیے، ایک ہاتھ لیے ایک ہاتھ دیے۔ مدرسے کا ہمارا معمول بنا، ہمارے مدرسے میں جب میں مدرس بنا 2000 میں 2001 اس وقت میں چندہ وندہ کرنا اساتذہ پر لازم نہیں، کوئی لازم نہیں، وہ لازم چندے کی وغیرہ ترغیب جو دی گئی وہ 2010 کے بعد 2011 کے بعد 10 سال ہم خود سے اپنے ارادے سے نیت کر لے بھی جتنی تنخواہ ہم مدرسے سے لے رہے ہیں اس سے دگنی چندہ رمضان مبارک میں پہنچا دینا چاہیے، دگنی، تاکہ یہ ایک رہے ہمارے اعتبار سے اور یہ ایک رہے مدرسے کے تعاون کے اعتبار سے۔ تو اس کا اہتمام آج بھی چلتا ہے کہ دگنی پہنچا دو، کبھی 3 گنا پہنچا دو، کبھی 4 گنا پہنچا دو، جیسے بھی محنت ہو جائے۔ تو یہ ہمارا اپنا نظام، اس نظام کو پوسٹر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نظام کو سب کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں للہ فی اللہ کام کیا، میں کیسا کام کیا؟ تو اس کے لیے اس چیزوں کا اہتمام کر لیں، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ دعوت کا کام تو اپنے یہاں دعوت کا کام، اس کے لیے جو آپ حضرات اوقات نکال رہے ہیں، ساتھ و ساتھ نصرت جماعتیں آتی ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھیں، دن میں ہمارا وقت ہے، تھوڑی دیر بیٹھیں، تھوڑی دیر ان کے ساتھ مذاکرہ کریں۔ 90% لوگوں کا قرآن صحیح نہیں ہوتا جو جماعت میں آتے ہیں، بیچارے وہ سب کے سب اناڑی ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں۔ امیر یہ ایک سمجھدار ہوتا ہے، بقیہ سب سمجھدار نہیں ہوتا، سب کے سب سمجھدار ہونا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ تو ہم کریں کیا اس وقت میں؟ ہم ان کو ساتھ لے کر بیٹھیں، خصوصاً قرآن کا حلقہ ہمارے علماء کے طبقہ کے لیے نصیحت وصیت اگر کرنا جانتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو کوئی بات نہیں، ورنہ قرآن پاک کے حلقے میں ضرور بیٹھیں، بیٹھ کر قرآن کی تصحیح، اگر قرآن پاک کی آپ تصحیح کرا دیے بہت بڑی بات ہو گئی۔ میں اکثر بیرون ایک جماعت جا کر بیچاری واپس آ رہی تھی، کسی علاقے کی تھی، واپس آتے ہوئے ٹرین میں ہماری جماعت بھی تھی، تو میں نے اپنے طلباء کو بھیجا، جاؤ بیچارہ جا کر حلقے میں بیٹھو۔ حلقے میں بیٹھنے کے بعد آ کر جائزہ سنائیں، ایک کی بھی پوری جماعت میں سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، جبکہ وہ ملیشیا وقت لگا کر آ رہی ہے جماعت۔ کیوں؟ جو صحیح کرا رہا ہے اس کی خود صحیح نہیں ہے، کیا جا کر صحیح کریں گے؟ اور علماء تو اس میں بیٹھتے نہیں بقرآن پاک کا حلقہ۔ حالانکہ حقیقت میں سب سے زیادہ جس بات کی طرف تعلیم میں توجہ دی جائے اسے آ کر تصحیح قرآن، تو اس حلقے میں ہم بیٹھیں، اس حلقے میں ہم بیٹھیں اور بیٹھ کر پوچھیں، بتاؤ بھائی تمہیں آپ حضرات سورہ فاتحہ پڑھیے، اگر وہ پڑھنے سے رہے تو کم از کم ہم 1 سے 2 مرتبہ 2 سے 3 مرتبہ ایک ہی صورت کو دہراتے ان کو پڑھائیں، تو اس کے ذریعے سے وہ احباب زندگی بھر آپ کے شکر گزار بنیں گے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ہمارا قرآن درست کر دیا۔ بھئی زندگی بھر تو نماز پڑھنی ہی ہے، سورہ فاتحہ درست ہو جائے، ضم سورہ درست ہو جائے، دعائیں درست ہو جائے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور بڑے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ لوگوں کی غلطیاں اس لیے بھی دور نہیں ہوتی کہ وہ محتاج بن کر حلقے میں بیٹھتے نہیں، ساتھیوں کو بٹھا کر خود کھسک جاتے ہیں، تو جس کے نتیجے میں ان کی سورہ فاتحہ کی غلطی ایسی ہی رہ جاتی ہے۔ تو جب آپ اجتماعی طور پر پڑھائیں گے تو اجتماعی طور پر پڑھاتے وقت جن کی غلطی ہے وہ بھی درست کر لے گا اور جن کی کچھ کمی پیشی ہے وہ بھی دور کر لیں گے، دونوں اعتبار سے ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس بات کی کوشش کریں، جہاں سے بھی جماعت آئے، تو میں تو اس بات کے خاص طور پر
ساتھیوں سے کہتا ہوں بھئی عقائد پر علماء کرام جب جس وقت مذاکرہ کریں، یہ 6 نمبر تو اصول سے بیان کرنے کے لیے 6 کروڑ لوگ ہیں. 6 نمبر بیان کرنے کے لیے کتنے کروڑ لوگ ہیں؟ علماء بھی بیٹھ کر 6 نمبر بیان نہ کریں، ضرورت نہیں ہے علماء کرام کو 6 نمبر. اس وقت علماء بیٹھ کر عقائد بولیں، کلمے کے ساتھ کیا عقیدہ ہونا چاہیے، حضور کے ساتھ کیا عقیدہ ہونا چاہیے. اب تو ماشاءاللہ بھائی دوسرا طبقہ وقف تبلیغ، اس میں لوگوں نے آج کل معصوم ہونے کا بھی دعوے داری کر رہے ہیں. میں نے کہا بھئی ایک طرف قادیانی ہے تو ایک طرف سعدیانی ہے، تو کرتے کیا ہیں؟ صاف صاف کہنے لگے اس وقت حضرت کا جو مقام ہے وہ معصوم ہونے کا مقام، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو آپ تو نبی کے دعوے دار ہو گئے. مہدوی کے مولانا مستقیم صاحب جو اس طرف کے بڑے متکلم ہیں، اور مولانا شریف صاحب، ان دونوں کو اس وقت مرکز ہی سے برطرف کر دیا گیا. کیوں؟ ان کی زبان سے نکلنے والی باتیں کفر تک پہنچا رہی تھی. مہدوی ہونے کا تو دعویٰ مستقیم صاحب نے 1 سے 3 مرتبہ کرا دیا کہ بھئی کہنے لگے کہ ان کو تو عرب حضرات مہدی مانتے ہیں، مہدی مانتے ہیں، مہدی مانتے ہیں، ریکارڈنگ موجود ہے. اور پھر اب معصوم مانتے ہیں. تو ان سے یہ سمجھائیے معصوم کسے بولتی؟ معصوم کون ہوتا ہے؟ معصومیت اسے کس کے ساتھ رشتہ جوڑا جا سکتا ہے؟ اگر ہم عقائد پر گفتگو نہیں کریں گے تو پھر تبلیغ میں آنے کے باوجود بھی عقیدہ درست نہیں ہوگا. کیسے کون درست کرے گا بتاؤ؟ عقیدہ کون درست کرے گا؟ ہمیں ہی تو کرنا پڑے گا. تو علماء کرام کا عنوان 6 نمبر نہیں، یہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے 6 نمبر گفتگو کر رہے ہیں. چلو کلمے پر، نماز پر، وہ تو کرنے والے تبلیغ کے ہر فرد موجود ہیں جو 6 نمبر کے حدود میں کریں گے. آپ عقائد پر بولیے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے. تو اس کے فائدہ کیا ہوگا؟ جماعتیں چلیں گی. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے پہلے پوچھے علماء، وہ علماء جو 2015 میں دارالعلوم دیوبند جو سالانہ اجتماع کے لیے آئے تھے طلباء میں بات کرنے کے لیے، تو سب سے پہلی بات کہا بھئی بات کرنے سے پہلے ہم لوگ آپ سے کچھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو ناشتے سے پہلے ملاقات ہو گئی. تو حضرت نے سب سے پہلے یہی بات پوچھی، آج کل تبلیغی جماعت کے عقائد کیا ہیں؟ کیا ہیں عقائد؟ انہوں نے کہا حضرت دیوبندی عقائد ہیں. کیا نہیں، غلط. آپ کے ملفوظات یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اہل سنت سے ہٹ چکے ہیں. کیا کس سے ہٹ چکے ہیں؟ سب سے پہلی بات، ہمارے علماء کے ایک بڑے مجمع کو ہی پتہ نہیں کہ نظام الدین اور شورا کیا چیز ہے. ہم لوگوں کو ہی نہیں معلوم. کیا معلوم؟ سب کے معلوم ہے، ادھر ہی ادھر ہی، ہم ادھر، ہم ادھر، کئی کو بھئی ادھر، کئی کو ادھر، نہیں معلوم. ہم ادھر ہیں تو کیوں ہیں نہیں پتہ، ہم ادھر کیوں نہیں ہیں نہیں پتہ. بس اختلاف ہے. کیا اختلاف ہے؟ کس وجہ؟ کیا اختلاف؟ ذاتی اختلاف، مالی اختلاف، عہدے کا اختلاف، کرسی کا اختلاف. سوچنا چاہیے نہیں سوچنا چاہیے؟ خالی ادھر رہیں گا تو ادھر کئی کچھ ہی ہیں. وہ تو علت بیان کرنا نا بھائی. وجوہ تفریق کیا ہے؟ اسی سے اگر واقف نہ ہو تو ہم خود مشکوک رہیں، شک کو کیسا دور کریں گے؟ وجوہ تفریق کفریہ کلمات، کفریہ عقائد، یہ اس چیز پر توجہ دینی چاہیے. ایسے ہی نہیں چپکے مستحب نہیں. ادھر جانے والوں سے ادھر، میں تو کہتا ہوں ادھر کام کرنے مت کرو، تبلیغ ہی مت کرو، چھوڑ دو. یہ افضل ہے اس جماعت سے جڑ کر کام کرنے سے. کیوں؟ قادیانی کے ساتھ کام کرے تو فائدہ ہوتا، گناہ ہوتا. جس طرح قادیانی دعوے دار ہے یاتی من بعد اسمہ احمد، ویسا چلتے چلتے معصوم کا دعوے دار ہو گئے. بھئی آپ کی بات وحی الہی تصور کرنے والا مجمع مسلمان ہے. جو یوں کہتے ہیں بھئی میں جو بھی عرض کر رہا ہوں وہ سب کے سب میں اپنے طرف سے عرض نہیں کر رہا، یہ تو 10 بار سنے ہوں گے لوگ. یہ بھی تفصیلات موجود ہیں. تو وہ تو من جانب اللہ جو باتیں
میرے ذہن میں آتی ہیں وہی باتیں میں کہتا ہوں، تو مطلب کیا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ تو الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے اس وقت جس طریقے سے تحفظ ختم نبوت کے جتنے کام ہیں ان کاموں میں یہ بھی ایک کام ہے کہ آپ آ کر تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ختم دعوت کے خاتمے سے بھی اس کا تحفظ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو الغرض میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ جب جماعتوں کو لے کر بیٹھے عقائد، کہا کہ جماعت کا کام کسی فرد سے جوڑنے کا کام نہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام، شخصیت کا کام نہیں ہے، فرد کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی وراثت کا۔ یہ کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو، بس اتنا ہی۔ کوئی بھی جوڑے، کوئی بھی آئے تو اللہ کی بات کریں، رسول کی بات کریں، شریعت کی بات کریں، طبیعت کی بات نہ کریں۔ ہمارے یہاں مناقب صحابہ بولو، مناقب انبیاء بولو، مناقب افراد، مناقب اشخاص، زندوں کے بارے میں تو تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ میں زندوں کے بارے میں کوئی تذکرہ ہرگز نہیں۔ من کان، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اگر کسی کو کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے فَلْيَسْتَنْ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، مرحومین کے نقش قدم پر چلو۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَنْهُ الْفِتْنَةِ، یہ جملہ کہا عبداللہ بن مسعود نے، زندوں کے نقش قدم پر مت چلو، زندہ وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔ زندے کے اقوال میں تبدیلیاں ہو سکتے ہیں، پہلے انہوں ایسا بولتے تھے، اب انہوں ایسا بول رہی۔ زندہ کبھی بھی بدل سکتا ہے، بے زندے کا فہم بدلا، باتیں بدل گئی۔ سمجھداری جیسی جیسی بڑھتی ہے ویسی ویسی باتیں بھی بدلتی جاتی ہیں۔ تو زندوں کا کوئی اعتبار نہیں، زندے کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہم لوگ علماء جو گفتگو کریں وہ عقائد پر گفتگو کریں، دعوت کے عقائد کیا ہونی چاہیے۔ تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہمارے طبقے کا عقیدہ درست ہوگا۔ سب کریں گے پھر انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔